سر جی اقامت پر جب قد قامت الصلاۃ پر کھڑا ہونا ہے، اہل حدیث کہتے ہیں کہ سٹارٹ تکبیر تحریمہ سے کھڑا ہونا ہے. اس کے بارے میں کلیئر جواب دیں. کلیئر جواب کیا میرا تو جواب ریکارڈ ہے، اہل حدیث سے پوچھیں کہاں لکھا ہوا ہے. جامعہ ترمذی میں 592 نمبر اثر موجود ہے. عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں قد قامت الصلاۃ پہ کھڑا ہونا ہے. اور بخاری مسلم کی جو احادیث ہے نا وہ ان کو میں نے تفصیل کے ساتھ اقامت میں کس وقت کھڑا ہوا جائے ساری کی ساری چیزیں ڈسکس کی ہیں. خود اہل حدیث کے شیخ زبیر علی صاحب نے 85 نمبر رسالے میں یہ بات مان لی ہے. جب یہ سارا دکھائیں گے نا تو میں آپ کو اگلا ورژن بتا دیتا ہوں. انہیں پتا ہے کہ کیا لکھا ہوا ہے. انہیں جی وہ سفا سیدھیاں کرانی ہوتی ہیں اس کی پکی بھی دے دیں کہ بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام اقامت کے بعد صف سیدھی کروا دیتے ہیں. ٹائم قیامت تک جائے اون جواب لے کے آؤ تو رو گے. پہلی تو بدعت آپ کی یہ ہے کہ آپ لوگ صف پہلے سیدھی کروا دیتے ہیں اقامت سے پہلے. اہل حدیث بدعت کرتے ہیں، باقی تو شاہی کوئی نہیں. اس ویڈیو میں مرزا جی نے 2 بلنڈر کیے ہیں. پہلا بلنڈر یہ کیا ہے کہ صفیں سیدھی کرانے کے لیے پہلے کھڑا ہونا جو ہے یہ اہل حدیث کی بدعت ہے. تو مرزا جی کو یہ پتہ ہی نہیں کہ بدعت کس کو کہتے ہیں. بھائی نافرمانی گناہ اور ہوتا ہے، بدعت اور ہوتی ہے. بدعت وہ ہوتی ہے جو شریعت سمجھ کر کی جائے، جس کو نیکی سمجھ کر درست سمجھ کر کیا جائے. اور گناہ وہ ہوتا ہے جس کو درست سمجھ کر نہیں کیا جاتا، جس کو غفلت میں یا لاپرواہی میں کیا جاتا ہے. صفیں پہلے سیدھی کرانے والے اور نماز کے لیے تکبیر سے پہلے اٹھ پڑنے والے وہ بدعت نہیں کر رہے، وہ نافرمانی کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اس کو بدعت کہنا مرزا جی کی پہلی غلطی ہے. دوسری غلطی اس ویڈیو میں انہوں نے یہ کی ہے کہ اقامت کے لیے قد قامت الصلاۃ پر کھڑا ہونا چاہیے، اور جو اقامت کے شروع میں کھڑے ہوتے ہیں یہ غلط ہے. تو میں کہتا ہوں مرزا جی یہ آپ کی بات غلط ہے اور اس کی آپ نے کوئی دلیل پیش نہیں کی. 592 جو اثر پیش کیا ہے وہ اثر ہے، وہ ابن المبارک کا قول ہے، وہ کوئی حدیث نہیں ہے. حدیث کیا ہے؟ اقیمت الصلاۃ فلا تقوموا حتى ترونی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کے لیے اقامت کہی جائے تو جب تک مجھے دیکھ نہ لو نہ ہو جاؤ. اس میں 2 باتیں 2 حدیں ہیں. جب یہ پوری ہو جائیں تو پھر مقتدی کو کھڑے ہونا چاہیے. اقامت شروع ہو جائے اور امام نظر آ جائے نماز پڑھانے کے لیے تیار. جب یہ دونوں باتیں پوری ہو جائیں تو مقتدی کو کھڑا ہونے کا حق حاصل ہے. اب امام مصلی کی طرف آ رہا ہے اور مؤذن تکبیر شروع کر دیتا ہے، پھر مقتدیوں کو کھڑا ہونے کی اجازت ہے. اس سے پہلے کھڑا ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. اس کے بعد کھڑا ہونے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حد مقرر نہیں کی. اس لیے کوئی قد قامت الصلاۃ کو حد مقرر کرے یا کوئی حی علی الصلاۃ کو کھڑا ہونے کے لیے حد مقرر کرے تو اس کو دلیل دینی چاہیے، اس کے پاس دلیل ہونی چاہیے. اس کی کوئی مرفوع دلیل پیش کر دیں، ٹائم قیامت تک ہے.